یہ جو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ روز بروز اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت ساری برکات، انعامات، احسانات، تجلیات، انوارات اپنے ساتھ لے کر آیا ہوا ہے، جس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے اجر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی رمضان کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اب انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اجر تو اللہ نے ہی دینا ہے، تو یہ رمضان کے بارے میں خاص کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد جو ہے فرمایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ریا پیدا ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی کھوٹ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے اس میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر جو ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور مجھے بڑا نمازی کہیں گے، آ سکتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے تو دل میں کسی نہ کسی درجے میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں گے، یار یہ تو بڑا لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا بندہ ہے۔ اگر کوئی شخص حج عمرہ کرتا ہے تو بندے کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ میرے حوالے سے یہ کہیں گے، یار یہ تو بڑا پارسا نیک آدمی ہے، ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے۔ تو اعمال کے باقی اعمال کے بارے میں دل کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی ریا پیدا ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کے روزے کے حوالے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ روزے میں انسان اگر کھانا چاہے، پانی پینا چاہے، چھپ کے کھا پی لے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، اور افطاری کے ٹائم سب کے سامنے ساتھ بیٹھ جائے تو کسی کو کچھ پتہ لگے گا؟ نہیں پتہ لگے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا اور بندے کا خالصتاً معاملہ ہوتا ہے، جو وہ اپنے آپ کو بھوک سے روکی رکھا، اس نے اپنے آپ کو پانی سے روکی رکھا، اس نے اپنے آپ کو شہوات سے روکی رکھا صرف میرے لیے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ رمضان کا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اب آپ سوچیں کہ جس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے، جس کا انعام اللہ رب العزت خود دینے کے لیے کہہ رہے ہوں، تو وہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں اس انعام کو چند چیزیں جو ہیں وہ روک دیتی ہیں، اس نعمتوں سے ہمیں چند چیزیں محروم کر سکتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارا جھوٹ بولنا، ہمارا غیبت کرنا، ہمارا بہتان درازی کرنا، کسی کا بغض اپنے دل میں رکھنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ حقیقی انوارات، وہ برکات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب انسان کے دل میں بات آتی ہے کہ کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یاد رکھیں ہر عمل کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو فتوے پہ عمل کرنا ہوتا ہے یا تقوی پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ روزے کے حوالے سے کسی مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھیں گے کہ میں نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولا ہے تو کیا میرا روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، مفتی صاحب آپ کو یہی فتویٰ دیں گے جی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں عمل جو ہے وہ فتوے پہ نہیں کرنا بلکہ تقوی پہ عمل کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ ہے فرضیت رمضان۔ دوسری چیز مقصد کیا تھا روزہ فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر ہمارے اندر تقوی جو ہے وہ نہیں آ رہا، اللہ کا خوف نہیں آ رہا، تو پھر وہ مقصدیت رمضان ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں اس کے تمام تر لوازمات کے ساتھ، تاکہ وہ انوارات، وہ برکات ہمارے اندر آ سکیں۔ دیکھیں نا، انوارات اور برکات کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا ہے اور وہ تمام تر کمرے کی کھڑکیاں دروازے کھول دیتا ہے، تو اب وہ اے سی جتنی دیر مرضی چلتا رہے تو اس کے وہ جو ہے فائدے انسان کو حاصل نہیں ہوں گی، وہ ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی جو کھڑکی اور دروازوں کے بند ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم
روزہ رکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو گویا کہ ہم نے گناہوں کی دروازے اور کھڑکیاں کھول دی. تو جب ہم گناہوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھولتے ہیں تو پھر وہ حقیقی انوارات اور برکات ہمیں محسوس نہیں ہوتی. تو ہم نے کام یہ کرنا ہے، ایک تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ تو ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے اور گناہوں کو چھوڑ کر منانا ہے، تبھی اللہ ہم سے راضی ہوگا. اور یاد رکھیں کہ اس مغفرت کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک تو قرآن مجید اور دوسرا روزہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے دن کو روکی رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے. اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو میں نے اس کو سونے سے روکی رکھا، تو آپ میری شفاعت قبول فرمائیں. تو اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت قبول فرما لیں گے، تو ان کی برکت سے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے. تو ایک تو روزے کا اہتمام، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو ملاقات باقی.